یہ بات ہے سال 2012 کی، جب ایف بی آئی کو راتوں رات 60 ملین کمپیوٹر ہیک ہونے کی رپورٹ ملتی ہے، جس نے ایف بی آئی اور دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ہیپی نامی ہیکر کی، جس نے دنیا کی ایجنسیوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ ویلکم ٹو جنید وائس۔ اس کو ہیپی ہیکر کہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس کی جتنی بھی تصویریں اب تک زمانے کے سامنے آئی ہیں، ان سب میں اس کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا رہا ہے، لیکن اس نے جو کارنامے سر انجام دیے تھے، اس سے لوگوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ اس کی یہ کہانی شروع ہوئی سال 2009 میں۔ امریکہ کے شہر جارجیا میں کچھ لوگوں کو اطلاع ملتی ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں سے پیسے خود بخود نکلنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ وہ پیسے نکال بھی نہیں رہے تھے۔ یہ شکایت صرف کسی عام شخص کی نہیں تھی، بلکہ بڑے بڑے سیاستدان اور بزنس مینوں کی بھی تھی۔ بینکوں میں درج ہونے والی شکایات میں سے سب سے زیادہ چونکا دینے والی شکایت دنیا کو سافٹ ویئر بنا کر دینے والی کمپنی مائیکروسافٹ کی تھی۔ اس کے بعد جارجیا کی پولیس نے بھی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں، اسی لیے ایف بی آئی نے یہ کیس اپنے ہاتھوں میں لیا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اب تک 60 ملین کمپیوٹر ہیک ہو چکے تھے، اور یہ سب ہوا صرف 3 سالوں میں۔ ایف بی آئی کی جانچ کے بعد پتہ چلا کہ اسے ہیپی نامی ہیکر نے صرف 3 سالوں میں 2009 سے لے کر 2012 تک $6 بلین یعنی کہ 3 خرب 5 ارب الگ الگ کھاتوں سے نکال کر غائب کر دیے تھے۔ شاید یہ اسی رقم کا ہی کمال تھا کہ اس نے ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پولیس کو بھی بے چین کر دیا تھا۔ ایف بی آئی کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر یہ ہے کون جس نے پوری دنیا کی پولیس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی ایجنسیوں کی بھی نیندیں خراب کر دی ہیں۔ کچھ ہی دنوں کی محنت اور ریسرچ کے بعد ایف بی آئی کو خبر ملتی ہے کہ الجیریا میں ایک ہیکر ہے جس کا نام حمزہ بن لاچ ہے۔ اس کے بعد ایف بی آئی کے ایجنٹ اس کے پیچھے لگ گئے۔ کچھ ہی مہینوں کی محنت کے بعد انہوں نے حمزہ بن لاچ کی ساری ڈیٹیل نکال لی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا اور اس پر ہیکنگ کر کے لوگوں کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالنے کا الزام بھی تھا۔ انہی سب باتوں کو سامنے رکھ کر ایف بی آئی نے ایک لسٹ بنائی جس میں اس کے سارے کارناموں کا ذکر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایف بی آئی ایجنٹ بھی اس کے پیچھے لگ گیا اور مہینوں کی محنت کے بعد حمزہ تک پہنچ گیا۔ اس نے خود کو بھی ایک ہیکر ثابت کر کے حمزہ کا بھروسہ جیت لیا۔ اسی دور میں ڈارک ویب پر ایک سافٹ ویئر بھی آ چکا تھا جس کا نام تھا اسپائی آئی۔ ڈارک ویب پر موجود اس سافٹ ویئر کو حمزہ اور اس کے دوست نے ہی بنایا تھا، اور اسی سافٹ ویئر کی مدد سے انہوں نے اس سارے کام کو سر انجام دیا تھا۔ حمزہ کا راز کھل جانے کے بعد ایف بی آئی ایجنٹ نے اس سے یہ سافٹ ویئر خریدنے کی بات کی اور اسے اس پر راضی بھی کر لیا، لیکن سافٹ ویئر کی ڈلیوری ہونے سے پہلے ہی حمزہ ان کے جال سے نکل جاتا ہے۔ ایف بی آئی کی آدھی محنت ضائع ہو گئی، لیکن انہیں اب حمزہ بن لاچ کی تصویر مل چکی تھی، جس کے ذریعے حمزہ بن لاچ کی ساری ڈیٹیل نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حمزہ بن لاچ نائجیریا کے ایک چھوٹے سے شہر تیازا ازو کا رہائشی ہے، جس کی عمر 20 سال ہے، اور جس نے اپنی پڑھائی لکھائی کے دوران کمپیوٹر کو تو جیسے اپنا پسندیدہ کھلونا ہی بنا لیا تھا۔ پھر اچانک یہ ایک خطرناک ہیکر بن گیا۔ یہ ایک وائرس کے ذریعے لوگوں کے کمپیوٹر میں انٹری کرتا اور سسٹم کو نشانہ بناتا تھا۔ 2009 میں شروع کیے گئے اس کام کو 3 سال بعد یعنی 2012 میں اچانک جھٹکا تب لگتا ہے جب 8 جنوری 2012 کو اپنی چھٹیاں منانے کے لیے ملیشیا سے کیرو جا رہا تھا، لیکن راستے میں اسے تھائی لینڈ میں رکنا پڑا، اور تب ہی اسے انٹرپول کے ایک آفیسر نے پہچان لیا۔ جہاں تفتیش کے بعد حمزہ مسکرا کر سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اسی طرح 8 جنوری 2013 کو گرفتار ہو جاتا ہے، اور مئی 2013 کو اسے امریکہ لے جایا گیا، جہاں کی عدالت نے جون 2015 کو اسے 15 سال کی سزا، $10 لاکھ کا جرمانہ لگایا۔ تو دیکھا آپ نے اس خطرناک ہیکر نے امریکہ کی 217 بینکوں کو کیسے چونا لگایا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔